اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شہید قائد عارف الحسینی کی یہ 33 برسی کی مناسبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اسی عنوان سے شہید کا مقام، شہید کی خدمات اور شہید کی وہ زحمات جو امت شیعی کو بلند و بالا یا منزل کرامت تک پہنچانے کے لیے جو ان کی خدمات تھیں، اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے کم از کم ان کے احسانات کا کم ترین قدر دیتے ہوئے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ شہید کی بلندی درجات اور ساتھ ساتھ امت محمدی کے اندر مخصوصاً شیعوں کی سربلندی اور ان کی مشکلات کے رفع دفع ہونے کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ قرآن کریم کی یہ معروف اور مشہور آیہ مجیدہ کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو بھی راہ خدا میں قتل ہو جائے اسے میت اور مردہ مت گمان کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور خدا کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ بس اسی کی آیت کے ذیل میں چند ایک معروضات کہ شہید کیا ہوتا ہے، شہید کس درجے پہ فائز ہوتا ہے، اور خدا نے کس عظمت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر رہتی دنیا کے لیے وہ نمونہ عمل بن جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ اسی راستے پہ جس پہ چل کر میں اپنے آپ کو کلہ کمال تک پہنچا چکا ہوں، آپ بھی اسی راستے کو آگے بڑھاؤ۔ ماشاءاللہ۔ شہید نام کے اعتبار سے عارف نسل امام حسین علیہ السلام سے، اور کیا کیا کہ واقعاً حقیقی معنوں میں وہ عارف بن گئے۔ ایک چھوٹا سا مقدمہ، خداوند عالم نے اس انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد دنیا میں بھیجا، دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کو ایک ایسی منزل کی طرف بلایا ہے کہ جہاں پہ اس کو ابدی زندگی میسر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو رہنا ہے، اور وہاں تک جانے کے لیے جس راستے کو خداوند عالم نے معین کیا اس راستے کا نام ہدایت ہے یا شریعت ہے یا دین ہے، اور اسی ہدایت، دین اور شریعت کے پیرائے میں انسان اپنی اس منزل ابدی تک جا پہنچے گا
البتہ اسی راستے سے ہوتے ہوئے جو خداوند عالم نے معین کیا ہے، اور اس میں ایک راستہ جو فطری طور پہ اس انسان کے لیے بیان کیا بنام دین، اور اس دین کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہا تمہیں تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے تو سرمایہ علم دے کر بھیجیں گے، اور انسان جب دنیا میں آتا ہے تو سرمایہ علم لے کر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی ذہن آئے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور اس عالم میں آنے کے لیے وہ ادھر ادھر کی مصیبتوں اور مشکلات کا شکار ہو جائے، نہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے خداوند عالم فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے علم کا خزانہ دے کر اس انسان کو دنیا میں روانہ کیا ہے۔ بس انسان خالی ذہن دنیا میں نہیں آتا ہے، کچھ لے کر آتا ہے، اور وہی چیز جو لے کر آتا ہے اسی کو پورے قرآن میں خداوند عالم نے مختلف کلمات کی شکل میں بیان کیا ہے۔ کہیں پہ ارشاد ہوا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی استاد سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مکتب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جیسے ہی فطرت کی طرف انسان مراجعہ کرتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ دونوں برابر جو نہیں ہو سکتے اس کا علم کس نے دیا ہے؟ کہ ہم نے تمہاری فطرت میں رکھ کر تمہیں دنیا میں روانہ کیا ہے۔ کہیں پہ خداوند عالم کا ارشاد ہے أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يستوون، بس یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ علم ہے جو انسان لے کر آیا ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، ایک فاجر ہو اور ایک متقی ہو دونوں برابر ہیں؟ کہا ممکن نہیں ہے کہ یہ دونوں برابر ہوں۔ کہا آیا زندہ اور مردہ برابر ہیں؟ کہا نہیں۔ یہ علم کس نے دیا ہے؟ یہ علم لے کر آیا ہے انسان، اور خدا نے فطرت میں یہ علم رکھ کر انسان کو دنیا میں روانہ کیا ہے۔ البتہ بہت گہرائی کے ساتھ اگر انسان اپنے آپ پہ نظر دوڑائے تو اس کو پورے دین کا علم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنی ذات پہ نگاہ دوڑائے اور اس کو دین، ہادی، خدا اس کا علم نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سب کچھ خداوند عالم نے اجمالی طور پر اس کی فطرت میں رکھ کر دنیا میں روانہ کیا ہے۔ اسی اجمال کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور اسی اجمال کو کھولنے کے لیے انسان کے 80 سال 100 سال اور نہ جانے کتنی عمر لگ جاتی ہے اسی اجمالی علم کو کھولنے کے لیے، اور راستہ بھی خالق کائنات نے بتا۔ بس قرآن کی آیات کو انسان جب دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان جاہل دنیا میں نہیں آیا ہے، کچھ لے کر آیا ہے، اور اسی کے بل بوتے پہ رہتے ہوئے یا اسی کے مطابق اپنی فطرت کو چلاتے ہوئے منزل کمال کی طرف گامزن ہوگا۔ تو خلاصے کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان دنیا میں کچھ لے کر آیا ہے، جب اس کو پھیلاتا جاتا ہے انسان کے وجود میں وسعت آتی جاتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر کمالات کا انبار لگتا ہے، اور کمالات کو طے کرتے کرتے ایک ایسی منزل پہ آ جاتا ہے کہ جہاں پہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ اس کے اوپر پھر کوئی کمال نہیں ہے۔ جب اس پہ پہنچ جاتا ہے تو خداوند عالم یہ اعلان کرتا ہے اب ان کو تم مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہیں، خدا کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ اور وہ آخری کمال جس پہ انسان فائز ہوتا ہے اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ۔ جتنے بھی درجات آپ انسان اس دنیا میں طے کرتے ہیں، ہر کمال کے اوپر ایک کمال ہے، اور اس کمال کو طے کرنے کے بعد ایک کمال ایسا ہے کہا کہ جب اس کمال کو انسان پا لیتا ہے تو اس کے بعد پھر کوئی کمال نہیں ہے، اور وہ یہ کہ حتی یقتل فی سبیل اللہ، جب سبیل اللہ میں آ کے قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی بر، اس کے اوپر کوئی حسنہ، اس کے اوپر کوئی کمال نہیں ہے۔ اور یہ کمال جب انسان طے کر لیتا ہے خداوند عالم اس کی زندگی اور حیات کا اعلان کر دیتا ہے کہ یہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ بھائی سوال تو یہ ہے کہ جو عام لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ان کا جسم مر جاتا ہے، روح تو زندہ ہوتی ہے، وہ یہ جو مر جاتے ہیں مرنے کے بعد ان کو رزق نہیں دیتا ہے خدا؟ یہ بھی تو رزق پاتے ہیں نا۔ فرض کریں کہ اگر انسان دین کے سائے پہ عمل کرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے، بدن مرتا ہے، روح تو نہیں مرتی، روح کو تو موت نہیں آتی ہے۔ اصلا انسان مرنے کے لیے خلق ہی نہیں ہوا ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا ارشاد خلقتم للبقا لا للفنا، ختم ہونے کے لیے تمہیں خلق کیا ہی نہیں ہے، باقی رہنے کے لیے خلق کیا ہے۔ وہ جب مرتا ہے انسان، جسم انسانی مرتا ہے، انسان تو نہیں مرتا ہے، انسان باقی ہے۔
اور شہید بھی باقی، پھر فرق کیا ہوا دونوں کی بقا میں؟ یہ بھی زندہ ہے وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی رزق پاتا ہے وہ بھی رزق پاتا ہے، اور دونوں خدا کے ہاں سے رزق پاتے ہیں، وہ فرق کیا دونوں میں ہوا؟ اور جس کا اعلان قرآن یہ کرتا ہے کہ لا تحسبن الذین، اصل گمان بھی نہ کرو، بات کرنا تو دور کی بات ہے، ذہن میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ یہ مردہ ہیں یہ زندہ ہیں۔ خوب عام انسان جب دنیا سے جاتا ہے وہ بھی زندہ ہے، بس اچھا پتہ اس قرآن سے ہی جا کر معلوم کریں کہ بھئی ان کی زندگی میں اور عام لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق ہے یا نہیں، یا ان کے رزق میں اور ان کے رزق میں کوئی فرق ہے یا نہیں، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے صراحت کے ساتھ کہا جو شہید ہو جائے راہ خدا میں وہ زندہ ہے اور خدا کے ہاں سے رزق پاتا ہے۔ بس یہیں سے پتہ چلتا ہے رزق بھی دو قسم کا ہے، حیات بھی دو قسم کی ہے، زندگی بھی دو طرح سے ہے، رزق بھی دو طرح سے ہے، اور جو شہید کو نصیب ہوتا ہے وہ رزق بھی اور ہے اور وہ حیات بھی اور ہے۔ خوب یہیں سے انسان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جا کے قرآن کی آیات کو ٹٹولنے کے بعد یہ دیکھے کہ وہ رزق جو شہید پاتا ہے وہ کیا ہے، اور وہ حیات جو شہید پاتا ہے وہ کون سی ہے، اور وہ عام انسانوں کی جو حیات ہے وہ کیا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ شہید نے اپنے عمل کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ میں جس کمال پہ پہنچا ہوں یا جو مجھے حیات ملی ہے وہ حیات عام حیات نہیں ہے، وہ معمولی نہیں ہے، اور رزق بھی معمولی رزق نہیں ہے۔ جو رزق ہمیں ملتا ہے یعنی جو شہداء کو ملتا ہے وہ رزق عام نہیں ہے۔ البتہ یہاں پہ رک کر ایک چھوٹا سا مقدمہ عرض کر دوں بات کو سمجھانے کے لیے، اگر اس میں کامیاب ہو سکا۔ عموماً جب ہم دین کی تعلیمات کے بارے میں آتے ہیں اور وہ الفاظ سنتے ہیں تو الفاظ سننے کے بعد ایک خاص قسم کا تصور خود بخود ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ہم دین کی بنیاد اسی پہ رکھ کر انہی کو معیار بنا کر پھر دین کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ الفاظ ہیں، الفاظ سننے سے ظاہر سی بات ہے وہ معنی جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں ممکن ہے قرآن اصل ان کی طرف ناظر ہی نہ ہو۔ شہید کی حیات اور شہید کا رزق کون سا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے؟ دیکھیں انسان بسا اوقات بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں، آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، وہ سانس لے رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی ابھی زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، یہ بھی زندہ ہے۔ اور ایک وہ جو ڈاکٹر کی شکل میں اس کا سارا علاج کر رہا ہے وہ بھی زندہ ہے۔ دونوں کے حیات میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ ایک زندہ ہے، شعور بھی رکھتا ہے، عقل بھی رکھتا ہے، تمام تر حالات کی طرف ناظر بھی ہے، اور ایک وہ ہے جو سانس لے رہا ہے، اس کو بھی آپ زندہ کہتے ہیں، لیکن نہ شعور ہے، نہ علم ہے، نہ آگہی ہے، نہ اطراف کی کوئی خبر ہے، اور اس کی بھی خبر نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن حیات اور زندگی میں دونوں شریک ہیں۔ وہ بھی زندہ ہے، یہ بھی زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی کہاں اور اس کی زندگی کہاں؟ اسی لیے قرآن نے کہا کہ وہ جو عام انسان دنیا سے منتقل ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے۔ دونوں کے حیات میں فرق یہ ہے، عام انسان جب دنیا سے جاتا ہے بے ہوشی کے عالم میں جاتا ہے، نہ دنیا کی خبر، نہ عالم برزخ کی خبر، نہ عالم برزخ کے بعد کی حالات کی خبر، کچھ بھی نہیں۔ لیکن شہید جب اپنی جان کو راہ خدا میں دے دیتا ہے، خداوند عالم وہ شعور دے دیتا ہے کہ اس کی نگاہ دنیا پہ بھی ہوتی ہے، برزخ پہ بھی ہوتی ہے، مابعد برزخ بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی بارگاہ میں بار بار یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، بار بار خدا کی بارگاہ میں جا کر یہ طلب بشارت کر رہا ہوتا ہے، خدایا ان کا کیا ہوا، ان کا کیا انجام ہوا جو ہمارے راستے پہ چل رہے تھے۔ یہ شہید ہے اور ایسی حیات سے خداوند عالم نے اس کو نوازا ہے کہ دنیا پہ بھی نگاہ ہے، عالم برزخ پہ بھی نگاہ ہے، اور عالم محشر کے حالات سے بھی آگاہ ہے۔ اس آگہی کے ساتھ ان عوالم کو طے کرنا یہ صرف اور صرف شہید کی حیات ہے، شہید کے علاوہ یہ کسی کو مقام نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن عام آدمی جب دنیا سے منتقل ہوتا ہے یہ بھی زندہ، لیکن دنیا کی خبر نہیں، اپنی اولاد کی خبر نہیں، اپنے اولاد کا کوئی اس کو علم نہیں، حتیٰ ایسے بے ہوشی کے عالم میں جا رہا ہوتا ہے کہ عالم برزخ میں جہاں اس کو رکھا جائے گا اس کی بھی خبر نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے
کہ جب یہ مر جائے تو اس کو تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے کیا کرو؟ پہلا کام یہ کرو کہ نماز وحشت پڑھو اس کے لیے، پھر آہستہ آہستہ کو کیا کرو؟ جب قبر میں اتارو تو اس کو تلقین کرو۔ تلقین کیوں ہوتی ہے؟ تلقین میں کیا ہوتی ہے؟ یہی چھوٹی موٹی باتیں جو عام بچے سیکھتے ہیں وہی ہوتی ہیں نا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اس کو ہے تو زندہ، لیکن کہا یہ موت کا زلزلہ ایسا ہے کہ انسان کی جتنی معلومات ہیں ساری کی ساری صاف ہو جاتی ہیں، حتیٰ یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ یہ قرآن بھی ایسی کتاب ہدایت تھی جو میری ہدایت کے لیے تھی، اس کا نام تک بھول جاتا ہے۔ لہذا جو بعد میں زندہ ہوتے ہیں ان کو وصیت کی جاتی ہے کہ اس کو کیا کرو؟ تلقین کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی دین کی معلومات اس کو دوبارہ سے دہراؤ، تاکہ ان دہرانے کے بعد شاید اس کو یہ یاد آ جائے۔ وہ ایسی بے ہوشی کے عالم میں جانا انسان کے لیے کمال ہے، یا یہ جان جو ہے ہی خدا کی اور اس کی امانت ہے، اس کو دے کر اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تاکہ ہوش و حواس کے ساتھ اس پورے سفر کو طے کرو، ان حالات پہ نگاہ رکھ کر ان درجات کو طے کرو۔ شہید کی یہ عظمت ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن زندگی کے اندر شعور ہے، زندگی کے اندر علم ہے، زندگی کے اندر آگہی ہے، زندگی کے اندر تمام اپنے اطراف پہ اس کی نگاہ ہے، انشعوراً پورا سفر طے کر رہا ہے، بے ہوشی کے عالم میں نہیں جا رہا۔ بس حیات دو طرح کی ہے، ایک حیات بے ہوشی کے عالم میں لے جایا جاتا ہے، اور ایک حیات وہ ہے جو انشعوراً انسان کو تمام عوالم کی سیر کروانے کے بعد اس کو منزل مقصود تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور شہید کے لیے یہ ہے کہ ایسی حیات پاتا ہے کہ جو حیات اس عام موت کے بعد بھی اس کے اثرات دنیا پہ بھی مترتب ہوتے ہیں، عالم برزخ میں بھی ہوتے ہیں، اور عالم برزخ کے بعد عالم محشر میں بھی ہوتے ہیں۔ نون جتنے بھی انبیاء ہیں مقام شہادت پہ فائز ہیں، اسی لیے آپ جا کر قرآن کی آیات پڑھیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وجود مبارک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آیات سورہ مریم میں جا کر پڑھ سکتے ہیں، کہتے جس دن میں دنیا میں آیا مبارک تھا، دنیا سے منتقل ہوا مبارک تھا، عالم برزخ میں پہنچوں گا مبارک ہوں، عالم معاشر میں پہنچوں گا مبارک ہوں۔ خوب، یہ حیات، یہ رزق، یہ برکت یہ کہاں سے آتی ہے اور ان کے معانی کیا ہیں؟ اور شہید جو ان مقامات پہ فائز ہوتا ہے اس کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ پس پہلا، شہید جب دنیا سے جاتا ہے تو زندہ دنیا سے جاتا ہے، شعور کے ساتھ تمام عوالم پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور خداوند عالم نے کہا کہ عند ربہم یرزقون، خدا کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ یہیں پہ رک کر رزق ہوتا کیا ہے؟ ہم نے چونکہ لفظ رزق سنا ہے اور جن چیزوں سے ہم ملموس ہیں وہ کیا ہے؟ ہم نے چاول، روٹی، مرغی کو رزق سمجھا ہوا ہے، اور جب کہتے بھی ہیں کہ ہم نے جی رزق دیا، رزق پہنچایا، تو فوراً سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ چاول روٹی ہے، یہ بھی ایک رزق ہے۔ اصلاً قرآن نے جب کہا ہے رزق تو اس کا مطلب ہے کہ اسی قرآن سے پوچھو کہ یہ کیا چیز ہے رزق۔ اور رزق، چاول روٹی کا نام تو رزق نہیں ہے، یا ائمہ طاہرین کے لیے خصوصاً امام مہدی آخر زمان کے لیے کہا جاتا ہے بِیُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا، کائنات کو جو رزق ملتا ہے انہی کی برکت سے ہے، انہی کے یم سے ہے، انہی کے وجود سے ہے۔ جب یہ رزق ان کے توسط سے ملتا ہے اور یہ واسطہ بنتے ہیں رزق کے لیے، تو رزق کی حقیقت کچھ اور ہے۔ چاول روٹی رزق نہیں ہے، اور چاول روٹی کو رزق سمجھ کر پھر ائمہ کے مقام کو اتنا نیچے نہ لے کے آئیں، پھر یہ سوال کریں جی وہ رزق دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ تو پہلے پوچھے رزق ہے کیا؟ قرآن نے لفظ رزق کا جو معنی کیا کہ رزق اس حقیقت کا نام ہے کہ اگر وہ ہے تو آپ کی حیات چل رہی ہے، اور اگر وہ رابطہ کاٹ دیا جائے آپ کی حیات خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بس رزق وہ ہے جو انسان کی حیات کو باقی رکھتا ہے۔ اب ہر انسان کی حیات کے اپنے مراتب ہیں، ہر مخلوق کی حیات کے اپنے وسائل ہیں، جن وسائل کے بل بوتے پہ وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر وہ رابطہ کاٹ دیا جائے اس کی حیات خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پس جو چیز جس مخلوق کی حیات کا سامان فراہم کرے وہ رزق کہلاتا ہے۔ مچھلی کا رزق کیا ہے؟ پانی ہے، پانی سے نکال لیں اس کی حیات خطرے میں پڑ جائے گی۔ انسان کی حیات کیا ہے؟ سانس لینا ہے، سانس روک دیں انسان کی حیات خطرے میں پڑ جائے گی۔ چاول روٹی نہ بھی ملے تب بھی انسان سانس لیتا رہتا ہے۔ بس رزق و روزی یہ
روٹی اور چاول کا نام نہیں ہے، جس پر انسان کی حیات کا دار و مدار ہو وہ رزق ہے۔ خوب، اس اعتبار سے انسان چونکہ مادی جسم کا مجموعہ بھی ہے، روحانی حقیقت کا موجود بھی ہے۔ یہ جسم کی حیات الگ ہے، روح کی حیات الگ ہے۔ تو جو جسم کی حیات کا سامان فراہم کرے وہ مادی رزق ہے، اور جو روح کی حیات کا سامان فراہم کرے وہ حقیقی رزق ہے۔ خوب سوال، آپ کی روح کو جو رزق ملتا ہے اہل بیت کے بغیر ملتا ہے؟ آپ کی روح کی حیات کا سامان کس نے کیا ہے؟ اتنا دم ہوتا تو جا کے اللہ سے ڈائریکٹ لے لیتے، اتنی ہمت تو تھی نہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے جا کے لے لیتے۔ اگر اتنا دم تھا تو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آ جاتے۔ یہ سارے وسائل آپ کو قبول ہیں، لیکن جب رزق کی بات آئے، بیچ میں اہل بیت کا نام آئے، تو وہاں پہ ہم شرک کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں، کہیں شرک نہ ہو جائے۔ بھائی رزق کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ جو حیات، جس وسیلے سے آپ کی حیات وابستہ ہے، وہی چیز پلٹ کر آپ کا رزق بن جائے گی۔ یہ رزق ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ کَلَّا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے مردہ حساب مت کرنا، وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتا ہے۔ رزق وہ نہیں جو چاول روٹی ہے۔ کہ شہید کا رزق یہ ہے کہ اللہ سے کمالات کو لے کر عالم برزخ کو بھی منور کرتا ہے، اور اس کو رزق لے کر وہ جو امت چھوڑ کر آتا ہے اس کی مشکلات کا سامان بھی فراہم کرتا ہے۔ شہید چلا جاتا ہے، شہید کے خون سے امتیں زندہ ہو جاتی ہیں، اور اسی شہید کے خون سے رزق پا کر اپنی منزل کمال کی طرف بڑھ جاتی ہیں۔ اور شہید وہ ہے جو اپنا رزق اللہ سے لے کر بشریت کے اندر تقسیم کرتا ہے، اور خدا نے کہا یہ عام شہید ہے جو اللہ سے لے کر اپنی امت میں بانٹتا ہے۔ جو اس شہید کا امام ہوگا وہ کیسا رازق ہوگا۔ رزق چاول روٹی کا نام نہیں ہے، اور چاول روٹی کو رزق بنا کر پھر یہ سوال کرتے ہیں، جی ائمہ اگر رزق دیتے ہیں تو وہ بوریاں چاولوں کی تقسیم کرتے ہیں؟ کیسی توہین ہے، نہ رزق سمجھا نہ امام سمجھا، اور نہ امام اتنا گرا دیا امام کو، چاول تقسیم کرنے کے لیے آتا ہے امام؟ چاول کا نام رزق نہیں ہے کہ وہ دے، اسی لیے کہا دعاؤں میں ہے تو کیا مانگو، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ رزق یہ ہے کہ جس کے بالبوتے پہ تمہیں عالم برزخ بھی طے کرنا ہے اور عالم محشر کی منازل بھی طے کرنی ہے، اگر وہاں پہ رزق نہ ہوا تو خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ اور وہ رزق دینے کے لیے خداوند عالم نے اہل بیت کو بھیجا ہے۔ شہید اسی رزق سے تھوڑا سا پا کر اپنی حیات کو آگے بڑھاتا ہے، اور وہ رزق جو کھانا کھانے سے ملتا ہے وہ اور ہے، اور وہ رزق جو روحانی رزق بنتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ رزق لے کر شہید اللہ کی بارگاہ میں اپنی حیات کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے خدا نے کہا گمان بھی نہیں کرنا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب حقیقت کو پہچانتے نہیں ہیں تو اپنی ذہنی خیالات کے سائے میں شہید کے مقام کو ہم کیا بیان کریں گے۔ خود سوال یہ کہ یہ حیات جو آگہی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اور وہ رزق جو اللہ سے ہاں کے پا کر عالم برزخ بھی طے کرتا ہے، دنیا پہ بھی اس کی نگاہ ہوتی ہے، عالم محشر پہ بھی نگاہ ہوتی ہے، اور اپنی امت کے حالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا شہید جو امت کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اللہ کی بارگاہ میں ان کی شکایت کرے گا وہ وہی ہوگا جو امت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو راہ خدا میں ڈال کر جام شہادت نوش کر جاتا ہے۔ لہذا یہ گمان مت کرنا کہ وہ شہید ہو گیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، وہ جو آپ کی راہوں کو ہموار کرنے کے لیے اپنی مادی حیات کا خاتمہ کر کے آپ کی راہیں ہموار کر کے چلا جاتا ہے، وہ کل قیامت کے دن آپ کا گریبان بھی پکڑے گا کہ میں کس عالم میں چھوڑ کر آیا تھا اور میرے راستے کو تم نے کہاں گم کر دیا۔ اس راستے کو دوسری امت و آئندہ نسلوں کے لیے بیان کیا یا نہ کیا؟ تو سب سے پہلا
سائل یا سب سے پہلا شاکی یا سب سے پہلا وہ شخص جو آ کر اس امت سے سوال کرے گا وہ اسی امت کا شہید ہوگا۔ اور عجیب بات ہے، ایک زمانے میں شہید اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اور پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے خدا اس کا وکیل بن کر اس کے درجات بیان کرتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے بنو تو صحیح، آپ اللہ کے لیے کوئی کام تو کرو۔ ایک زمانے میں تم اللہ کی وکالت کرو دین کو پہنچانے کے لیے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم چلے جاؤ گے، خدا تمہارا وکیل بن کر تمہارے کمالات کو بشریت کے لیے بیان کرے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کی ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شہید جو پوری زندگی بنی اسرائیل کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا، اور ذرہ برابر اس نے دین کے مسئلے میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، شہید ہو گیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ سورہ یاسین کے اندر موجود ہے، اب داستان جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ جب دنیا سے چلا گیا، اور آیت ہے سورہ مبارکہ یاسین کی کہ اسی شہید کی آواز سے، اسی کی زبان سے خطاب ہوا، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو یہ علم ہو جاتا کہ خداوند عالم نے مجھے کون سا مقام عطا کیا۔ تو یہ تو چلا گیا، یہ آواز کہاں سے آئی، یہ کلام کہاں سے آیا؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، مقام کرامت پہ پہنچا دیا۔ تو یہ آواز کہاں سے آئی؟ یہ خدا کی آواز ہے، خدا اس کا نمائندہ بن کر پوری بشریت کو اس کے کمالات بیان کر رہا ہے۔ شہید کی عظمت یہ ہے، جو خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے خدا اس کو اپنے لیے خاص کر دیتا ہے اور خود وقف ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اسی لیے کہا قرآن نے، کہا کہ خداوند عالم کو وکیل بناؤ کہ وہ نعم الوکیل ہے اور نعم النصیر ہے۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ اگر خدا وکیل بن جائے تو پھر ہوگا کیا؟ ظاہر سی بات ہے، جتنی خدا کی عظمت ہے اتنی ہی اس انسان کی عظمت بڑھ جائے گی۔ اب خدا کی عظمت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو پھر شہید کی عظمت کا اندازہ بھی آپ نہیں لگا سکتے۔ چند ایک ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو ذرا اس کے قریب کرنے کے لیے مل بیٹھتے ہیں، بھائی اللہ شہید کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے اور شہید کے مقام کو کون درک کر سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ جو راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے اسی کو یہ آگہی ہوتی ہے کہ ان کے مقامات کو پہچان سکتا ہے۔ شہید حیات بھی اللہ کے ہاں سے پاتا ہے، رزق بھی اللہ کے ہاں سے پاتا ہے، اور رزق وہ نہیں ہے کہ جو ایک عام آدمی کھا کر اپنے آپ کو زندہ رکھتا ہے، شہید کا رزق یہ کہ خود بھی زندہ ہے، دوسروں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ایک اور چھوٹا سا مقدمہ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے، شہید کی عظمت اور ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں یہ 3 کلمے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا، نعمت، رزق اور برکت، اور اسی کے مقابلے میں شہید جب اپنی زندگی گزارتا ہے انہی 3 کلمات کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، گزارنے کے بعد وہ جس مقام پہ جا پہنچتا ہے اس کے لیے خود خداوند عالم اعلان کرتا ہے کہ شہید کی عظمت یہ ہے۔ بس اوقات ہم بڑا سرسری لیتے ہیں ان کلمات کو بھی اور ان مقامات کو بھی۔ نعمت یہاں پہ مجلسی وہاں پہ آج کیا تھا، اس کو تکرار نہیں کرنا ہے۔ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ اب عموماً وہی کلمہ میں اسی تساہل کے ساتھ عرض کروں، فراوانی ہوتی نعمت کی، مال زیادہ ہے، پھل فروٹ گھر میں زیادہ پڑا ہوا ہے، غلہ اناج سب کچھ ہے، ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ فراوانی نعمت۔ اولاد ہے، مال ہے، یا کھانے پینے کی چیزیں فراوان ہیں، یا گھر ہے، گاڑی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ہم نعمت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ نعمت ہی ہے۔ فراوانی نعمت انسان کے کمال کی دلیل نہیں ہے۔ اگر نعمت کی فراوانی ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ شاید ہم کلہ کمال پہ پہنچ گئے، نہ، فراوانی نعمت یہ بھی امتحان ہے، اور اگر نعمت کہیں پہ کم ہو جائے وہ بھی امتحان ہے۔ ہر 2 صورتوں میں انسان بلیہ میں مبتلا ہے، اور ابتلا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان ابتلا میں پڑے بغیر منزل کمال تک پہنچ جائے۔ ہر انسان ابتلا میں ہے، ہر انسان بلیہ میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرصت نہیں ہے مانا کروں بلیہ کیا چیز ہوتی ہے اور کس بلیہ میں انسان کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ خیر، فراوانی ہے، نعمت کمال کی دلیل نہیں ہے۔ کمائی کے اگر نعمتیں کم ہوں تو یہ نقص کی دلیل بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بے کمال ہے، اس کے ہاں کمال نہیں ہے۔ بس فراوانی نعمت کمال نہیں ہے، نعمت کا کم ہونا انسان کے لیے نقص نہیں ہے۔ پہلا کمال انسان کے لیے ہے کہ فراوانی نعمت کو اپنا رزق بنا لے،
فراوانی نعمت اگر رزق انسان بن جائے، جتنا جتنا رزق بنتا جائے گا اتنا اتنا یہ باکمال ہوتا جائے گا، اور اگر اس نے رزق نہیں بنایا تو یہ فراوانی نعمت اس کے لیے کمال نہیں بنی۔ مثال عرض کروں، بس اوقات فراوانی نعمت ہے لیکن انسان اپنا رزق نہیں بنا سکتا۔ رزق کیا چیز ہے؟ ابھی عرض کیا کہ رزق جس پہ حیات کا دار و مدار ہے، مادی زندگی کو لے لیں، مانوی زندگی تو دور کی بات ہے، مادی زندگی میں بھی اگر ہو تو اگر یہ ساری کچھ چیزیں انسان کے اطراف میں پڑی ہوں اور استعمال کرنے کے قابل نہ ہو، اس کا رزق ہے؟ سب کچھ پڑا ہوا ہے، گوشت بھی ہے، پکائیں گے کھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، بلڈ پریشر ہے، ہائی ہو جائے گا، نہیں کھا سکتے ہیں، رزق نہیں بنا۔ خوب اتنے پھل میٹھے پڑے ہوئے ہیں، کھا سکتے ہیں؟ کہا نہیں، شوگر کے مریض ہیں، رزق نہیں بنا ہے۔ بس رزق کون سا ہے؟ فراوانی نعمت کے بعد جو گلے سے اتر جائے وہ رزق ہے، اور جو گلے سے نہ اترے وہ وبال جان ہے، اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ بس پہلا کمال یہ ہے کہ رزق کی دعا نہ کرو، فراوانی نعمت کی دعا نہ کرو، بلکہ رزق کی دعا کرو کہ آپ کے وجود کا حصہ بنتا چلا جائے۔ اگر وجود کا حصہ نہیں بنتا، رزق نہیں ہے۔ وہ کتنے ایسے لوگ ہیں آقا بہت سی نعمتوں میں اندر گھرے پڑے ہیں لیکن رزق نہیں ہے ان کا، کھا نہیں سکتے ہیں۔ وہ جب کھا نہیں سکتے رزق نہیں ہے، جب رزق نہیں بنا اس کے بعد یہ برکت بھی نہیں بنے گا۔ برکت کیا ہے پھر؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے۔ اب بات دیکھیں، بعض گھروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن برکت بہت ہوتی ہے۔ یہ برکت، یہ بھی خوبصورت کلمہ ہے قرآن کا، اور قرآن نے اس کو اور خداوند عالم نے اپنی ذات کے لیے سے پہلے انتخاب، تبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بابرکت ذات ہے۔ یہ لفظ برکت ہے کیا؟ البتہ برکت کے اندر بھی بہت خوبصورتی ہے، آگی بات میں یہاں پہ عرض کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں۔ فراوانی نعمت کمال نہیں، فراوانی اگر رزق بنے تو کمال ہے۔ رزق کے بعد اگر رزق کی جگہ پہ رک جائے کمال نہیں ہے۔ رزق جب تک برکت میں تبدیل نہ ہو انسان کے لیے کمال نہیں بنتا۔ برکت ہے کیا؟ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، نازل کرنے کے بعد یہی پانی جو آسمان سے آتا ہے، زمین کئی طرح کی ہوتی ہے، بعض چٹانیں ہوتی ہیں پہاڑ کی سخت، جیسے ہی بارش کا قطرہ اس پہ گرتا ہے پھیل جاتا ہے، جذب نہیں ہوتا۔ لیکن بعض نرم زمینیں ہوتی ہیں، نرم زمین میں پانی جذب ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو جذب کرنے والی ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، بعض زرخیز ہوتی ہیں میٹھی، اور بعض ہوتی ہیں شوردار بنجر زمینیں۔ جذب دونوں کر رہی ہیں، جذب کرنے کے بعد خوب اثر کیا ہوگا؟ جیسی زمین ہوگی ویسا پانی ہوگا۔ اگر زمین زرخیز ہے اور میٹھی ہے تو وہاں سے جو چشمہ پھوٹے گا وہ بھی میٹھا ہوگا، اور اگر شور زمین سے پانی نکلے گا تو نمکین ہوگا، شوردار ہوگا، اور اس شوردار پانی سے انسان کی حیات آگے نہیں بڑھتی ہے۔ برکت یہ ہے کہ وہ زمین کا حصہ جو اللہ کی نعمت کو جیسے نازل ہوتی ہے ویسے اپنے اندر سما کر اس کو محفوظ کر لے، محفوظ کرنے کے بعد اس کو چشمہ بنا کر اپنے وجود سے باہر جاری کرے، اور جاری کرنے کے بعد پھر چل نکلے۔ نشیب کی طرف جب چل نکلتا ہے اور چلنے کے بعد وہ پانی دوسروں کی حیات کا سبب بن جاتا ہے، اس زمین کو عربی میں برکہ کہا جاتا ہے۔ برکہ یا برکت وہ زمین جو اللہ کی نعمت کو، اللہ کے کمال کو اپنے وجود میں سمائے، محفوظ کرے، اور کمال امانت داری کے ساتھ اس کو چشمہ بنا کر ظاہر کر دے، اور وہ چشمہ جب پھیلنے لگے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ زمین مبارک ہے۔ کیا کیا اس نے؟ اللہ کے کمال کو سمایا، چشمہ بنایا، چشمہ بنانے کے بعد اس کو چشمے کی شکل میں بہا دیا تاکہ بشریت کی طرف بڑھ کر جانے کے بعد بشریت کی حیات کا سامان فراہم کر دے۔ جب بشریت اس چشمے کے بل بوتے پہ زندہ رہتی ہے اس جگہ کو زمین مبارک کہا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی سیدہ کا ایک لقب مبارکہ ہے۔ جتنے کمال خداوند عالم کی طرف سے لیے اپنی ذات میں سما کر حسنین کی شکل میں چشمہ بنا کر پوری بشریت کے اندر جب جاری کیے، پوری بشریت ان کے ساتھ متصل ہو کر زندگی لے کر جینے لگی۔ جس کی چشمہ حیات سے بشریت کو زندگی ملے اس منبع کو مبارکہ کہا جاتا ہے۔
وہ چشمہ مبارکہ کہلاتا ہے. اور اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ اس چشمے کے انتظام کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان ویخرج منہ اللؤلؤ والمرجان. یہ ہم نے مرج البحرین اس لیے بنایا تھا کہ یہ مبارک بنے. مبارک بننے کے بعد یہ چشمے کو جاری کریں اور وہ چشمہ جاری ہو کر بشریت کی ہدایت کرے. اور وہ بشریت کی ہدایت کے لیے جب مقام شہادت پہ آتا ہے اللہ سے رزق لے کر پوری دنیا میں بانٹنا شروع کر دیتا ہے. عظمت جناب سیدہ پہ بآواز بلند صلوات. رزق کو برکت میں تبدیل کرنا ہے. وہ برکت کیسے بنے گی؟ اسی مثال کا پھر سہارا لوں. اگر فراوانی نعمت رزق میں نہیں بدلتی آپ کمال کی طرف گامزن نہیں ہو سکتے. مردہ آدمی کوئی کمال طے نہیں کر سکتا ہے. رزق اگر برکت میں تبدیل نہ ہو انسان کمال تک نہیں پہنچے گا. پھر مثال کو چینج کر دوں. مثلا فرض کریں آپ گھر میں فروٹ لے کے آتے ہیں, 2-4 کلو فروٹ لے کے آئے اور وہ سارا ایک دم تو کھا نہیں سکتے ہیں, رکھتے ہیں. یہ جو 4-5 کلو فروٹ لے کے آئے یہ کیا ہے؟ فراوانی نعمت. آپ کا رزق نہیں بنا ہے. آپ کا رزق کتنا بنے گا؟ جو گلے سے اتر جائے. وہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں کوئی شخص تھا, اس نے کہا میں جاتا ہوں جا کے مناظرہ کرتا ہوں اور مناظرہ کرنے کے بعد امام کو خاموش کرا دوں گا, ہرا دوں گا اپنے وام اور زام میں. تو لوگوں نے منع کیا بھئی نہیں جاؤ, یہ دروازہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی آئے اور ان کو لاجواب کر دے. کہا نہیں میں بڑا تکڑا ہوں. کہا ٹھیک ہے. گیا, کوئی چیز اس نے اٹھائی کھانے کی اور کھانے کے بعد کہا کہ میں امام کو ہرا دوں گا, پوچھوں گا یہ میرا رزق ہے یا نہیں. تو 2 حال سے خالی نہیں. امام یا کہیں گے ہے تو پھینک دوں گا, اور اگر ان کا نہیں ہے تو کھا لوں گا. بات امام کی جھوٹی ہو جائے گی تو میں جیت جاؤں گا. جب امام کی بارگاہ میں پہنچا تو کہتا ہے مولا یہ میرا رزق ہے یا نہیں؟ امام نے کہا گلے سے اتر جائے تو ہے, اگر نہ اترے تو نہیں. فبہت الذی کفر, وہ جو آیا تھا مبہوت ہو گیا. وہ رزق وہ ہے جو گلے سے اتر جائے, جو وجود کا حصہ بن جائے وہ رزق ہے. جو گلے سے نیچے نہ اترے وہ رزق نہیں ہے, وبال جان ہے. 4 کلو لے کے آئے, ایک اس میں سے دانہ اٹھایا گلے سے نیچے اتارا, کیا بن گیا؟ رزق بن گیا. رزق بننے کے بعد یہ برکت ہے یا نہیں؟ کیسے پہچانے کہ یہ برکت ہے یا نہیں؟ کہ بس اسی کا امتحان ہے جس کے لیے آپ کو منزل کمال تک بلایا گیا ہے. کہ جب رزق آپ کا بن گیا, بننے کے بعد آپ کو انرجی ملی, آپ کے اندر طاقت آئی. اس طاقت, انرجی اور توانائی اور قدرت کے ساتھ اگر یہ توانائی راہ خدا میں خرچ ہوتی ہے تو برکت ہے, اور اگر راہ خدا میں خرچ نہیں ہوتی, راہ شیطان میں خرچ ہوتی ہے, وبال جان بن جاتی ہے. لہذا انسان دنیا میں آیا ہے وفور نعمت کے سائے میں. نعمتوں کو رزق بناؤ, رزق کو برکت بناؤ. تو جب رزق برکت بنے گا اس کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ انہی 2 کلموں میں ہے, ایک تکاثر ہے اور ایک کوثر ہے. کلمے 2 ہیں, تکاثر کوثر. تکاثر مذموم, کوثر ممدوح. تکاثر ذلت کا سبب, کوثر عزت کا سبب. جس کو کوثر مل جائے اسے خیر کثیر مل جاتی ہے, جسے کوثر مل جائے اسے آخرت کے سارے درجات مل جاتے ہیں. کلمے 2 ہیں. البتہ یہیں پہ رک کر تو لاب کی وزن میں یہاں پہ عرض کر دوں, آیا تکاثر اور کوثر ایک ہی مادے سے ہیں؟ خوب اکثر آپ نے جا کے دیکھا ہوگا مترجمین, مفسرین یا صاحبان لغت, انہوں نے یہی ذکر کیا کہ کوثر اور تکاثر دونوں کا مادہ ایک ہے. کاسورا, کا, تے اور رے. کاسورا سے تکاثر بھی ہے, کاسورا سے کوثر بھی ہے. البتہ میں یہاں پہ عرض نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو بور بھی نہیں کرنا ہے. آپ انشاءاللہ خود جا کر مراجعہ کریں کہ یہ کوثر ثلاثی مزید بھی ہے یا رباعی کا کلمہ ہے. وہ آپ کی تحقیق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے. میں آپ کو ابھی مزاحم نہیں ہوں گا. تکاثر اور کوثر, اور یہی فرق بیان کرنے کے لیے کہ تکاثر کیا, کوثر. تکاثر کا تعلق ہے فراوانی نعمت سے, اسی لیے لوگ آ کر فخر و مباحات کرتے تھے. لیکن کوثر کا تعلق برکت سے ہے. فراوانی نعمت کے بعد جب رزق بنے,
رزق کے بعد جب برکت بنے، برکت بننے کے بعد کہا جاتا ہے اس کا وجود بھی کوثر ہے، اس کی ذات بھی کوثر ہے، اس کی حیات بھی کوثر ہے، اس کا علم بھی کوثر ہے، اس کے کمالات بھی کوثر ہیں۔ بس تکاثر کی حد تک اگر رہ جائے یہ نعمت ہے، اور کوثر کے مقام پہ اگر آ جائے تو انسان کی عظمت اور کمال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور انہی دو میدانوں میں سے انسان کو دنیا میں روانہ کر کے خداوند عالم نے بھیج دیا کہ جاؤ دنیا میں جانے کے بعد تمہارے علم کا اندازہ ہوگا تکاثر کے پیچھے جا رہے ہو یا کوثر کے پیچھے جا رہے ہو۔ لہذا انسان نے کیا کیا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر کا شکار ہو کر اپنی تعداد گننے لگ گئے کہ ہم اتنے ہیں، ہمارے اتنے ہیں، ہماری قبریں اتنی ہیں، لیکن وہیں پہ خاندان آیا تھا بہت کم، کثرت نہیں تھی، قلت تھی، لیکن تھی کوثر۔ گھر چھوٹا سا تھا، حسنین جیسی نعمت، گھر کے اوپر کوئی لولو مرجان نہیں لگے ہوئے تھے، کوئی سنگ مرمر نہیں تھا، کھجور کے پتے تھے، لیکن گھر ایسا تھا پیغمبر بھی سلام کر کے آگے آتا تھا۔ جو کوثر بنے وہ کمال انسانی ہے، جو تکاثر بنے انسان کے لیے ذلت کا سبب بنتا ہے۔ لہذا قرآن نے کہا انسان تو جا رہا ہے دنیا میں اور انہی دو مسائل کے اندر تو درگیر ہوگا، اپنی زندگی کو یا تو تکاثر بنائے گا یا کوثر بنائے گا۔ شہید کی عظمت یہ ہے کہ پوری زندگی اپنی خرچ کر کے تکاثر کے جال سے نکل کر کے پہلے خود کو کوثر بناتا ہے، کوثر کے بعد امت کو حکم دیتا ہے آؤ اس کوثر کے دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے راستے کو آگے بڑھاؤ۔ شہید کرے کوثر ہوتا ہے، تکاثر نہیں ہوتا۔ شہید کبھی مال پہ اتراتا نہیں ہے، شہید کبھی اپنے مدرسے پہ اتراتا نہیں ہے، شہید کبھی اپنے مدرسے کی تعداد پہ اتراتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ کثرت کھا جاتی ہے، کوثر بڑھا دیتی ہے۔ کثرت میں مر جاتا ہے، کوثر میں زندہ ہوتا ہے۔ جو کوثر کا جام نوش کر کے بشریت کو بتا جاتا ہے کہ میری پوری زندگی پہ کوثر حاکم ہے، تکاثر نہیں، اس کے راستے پہ چلنے والے بھی کوثری بن کر اس کی زندگی کو ادامہ دیں۔ شہید حیات بھی پاتا ہے کوثری، رزق بھی پاتا ہے کوثری، راستہ بھی جو چھوڑ کے جاتا ہے کوثری۔ وہ کیا وجہ ہے؟ کون سی چیز ہے، کون سا وہ نقطہ ہے جس کی بنیاد پہ شہید کی زندگی کوثر بن جاتی ہے، تکاثر سے نکل آتی ہے؟ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ دنیا کیا ہے؟ لہو ہے اور لعب۔ اس کے بعد کیا؟ زینت۔ زندگی دنیا کیا ہے؟ زینت۔ آگے کیا ہے؟ تفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر و مواد کرنا، جی ہمارا شہریہ زیادہ ہے، ہمارے مدرسے سے بہت زیادہ طالب علم آئے ہیں، یہ کیا ہے؟ تفاخر بینکم۔ اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ تکاثر فی الاموال والاولاد۔ یعنی آپ دنیا کی زندگی کو خلاصہ کریں یہی 4-5 چیزیں بنتی ہیں، لہو ہے، لعب ہے، زینت ہے، تفاخر ہے اور تکاثر۔ اور یہ بھی اتنی عجیب حکمت ہے خداوند عالم کی، جیسے جیسے اس انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کی مادی زندگی بڑھتی جاتی ہے، ہر زندگی کے مرحلے میں ایک ایک چیز انسان کی زندگی میں رکھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جب دنیا میں آتا ہے بچہ ہوتا ہے، بچے کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ دنیا لہو ہے، معنی پہلے کر دیا، زیادہ مزاحم نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا اوپر آتا ہے لعب بن جاتا ہے، پھر تھوڑا سا زندگی اس کی مادی بڑھتی ہے، پھر زینت آ جاتی ہے، زینت کے بعد پھر جب زندگی اس کی بڑھاپے پہ پہنچتی ہے تفاخر آ جاتا ہے، اور جب بالکل بیساکھی پہ چلتا ہے تکاثر آ جاتا ہے۔ یہ ادوار ہیں کیسے؟ اب حقیقتاً اگر ان پہ غور کریں پتہ چل جائے گا کہ انسان کی زندگی یہ ساری کی ساری تکاثر کے سائے میں آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ لہو و لعب کی زندگی کیا ہے؟ بچہ ہے نا، یہ بچہ جو کھلونے سے کھیلتا ہے اور دیتا بھی نہیں ہے، کسی کو کوئی چھین لے تو فوراً چیخنا شروع کر دیتا ہے، اگر یہ لہو ہے۔ لیکن جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر کھلونوں کو مڑ کر دیکھتا، اس کے بعد پھر اور کھلونے بن جاتے ہیں۔ بچپن کے کھلونے اور ہوتے ہیں، جوانی کے کھلونے اور ہوتے ہیں۔ وہ یہ بچپنے میں لعب ہے اور پھر لعب ہے۔ زینت کب آتی؟ جوانی میں، یہ اپنے آپ کو سنوارنا، بالوں کا اسٹائل، کپڑوں کا اسٹائل، بٹن، گریبان
کھول کے چلنا، یہ کیا ہے؟ سمجھتے ہیں شاید یہ زینت ہے۔ بات آ گئی عرض کر دوں، زینت معنی کیا ہے زینت کا؟ اگر کوئی چیز خوبصورت ہو اور اس خوبصورت چیز کے اندر ایک ایسا مزید کمال پیدا کر دیں جو اس کو اور زیادہ مزین کر دے، وہ اس کی زینت بن جاتی ہے۔ بس زینت کیا ہوتی ہے؟ جو کسی شے کے حسن اور کمال کی زیادتی کا سبب بنتی ہے۔ البتہ وہ کبھی وہمی ہوتی ہیں، کبھی عقلی ہوتی ہیں، کبھی شرعی ہوتی ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ یوں چلیں گے تو مزین ہو جائیں گے، لیکن معاشرہ جب دیکھتا ہے کہتا ہے یہ کیسا انسان آ رہا ہے۔ وہ کبھی کبھی زینت وہمی ہوتی ہے، عقلی اور شرعی نہیں ہوتی، لیکن زینت کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ جس چیز کا حصہ بن جائے اس چیز میں حسن کا سبب بن جاتی ہے، زیادتی کا سبب بن جاتی ہے۔ کیا کہنا ہے انسان کا کہ اس کو خداوند عالم نے دنیا میں بھیجا تھا زینت بننے کے لیے، کس کی زینت بننے کے لیے وہ بھی بھول گئے، کیسے بننے کے لیے وہ بھی بھول گئے۔ لیکن وہ جو زینت بنتے ہیں ایسے موجودات کے لیے کہ جن کا کوئی ثانی اور نظیر کائنات میں نہیں ملتا، کمالات کی دنیا میں اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو ان جیسا آپ کو پوری دنیا میں ملے گا نہیں، بلکہ پوری کائنات میں نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ایسی ہستی کے لیے زینت بن جائے اس کا کیا مقام ہوگا؟ علی وہ ذات ہے جو انبیاء کے لیے زینت ہے، زینب وہ ذات ہے جو علی کے لیے زینت ہے۔ زینب نام ہی بتا رہا ہے، زینو اب، جو باپ کی زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں۔ اسی لیے آئمہ نے کیا کہا؟ شیعتنا کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا۔ آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے امام جعفر صادق کی زینت بننے کے لیے، امام باقر کی زینت بننے کے لیے، آج امام مہدی کی زینت بننے کے لیے۔ ہماری زندگیاں ایسی ہیں کہ ہم ان کے لیے زینت کا باعث بنیں۔ شہید وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں آتا ہے، وہ دین کی زینت بن جاتا ہے، دین کی زینت بن کر خود بھی چلا جاتا ہے، دوسروں کے لیے راستے بھی ہموار کر جاتا ہے۔ زینت جوانی سے جب ڈھلتا ہے پھر مفاخرے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مفاخرہ کیا ہوتا ہے؟ پھر چیزوں کا مقایسہ کرنا ہوتا ہے، جی ہم افضل ہیں، ہمارے پاس یہ ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، ہمارا سسٹم یوں ہے، آپ کا نہیں ہے، یہ ساری کا یہ تفاخر ہے۔ تفاخر سے جب گزرتا ہے تو پھر آخر میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اور یہ ہے، آپ جا کر دیکھ لیں، تکاثر ہے۔ جب بیچارہ بیساکھیوں پہ چلتا ہے کوئی نہیں ہوتا تو پھر کبھی بیٹھ کے کہتا ہے بیٹے اتنے تھے، پوتے اتنے ہیں، نواسیاں اتنی ہیں، مال اتنا ہے، گھر اتنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تکاثر۔ خود تکاثر کے جال میں عنکبوت کی طرح اپنے جال کو بنتا 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 اسی جال کے اندر مر جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ تکاثر ہے۔ تو کوثر میں کیا ہوتا ہے؟ کوثر میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، نہ لہو ہے، نہ لعب ہے، نہ زینت ہے، نہ تفاخر ہے، نہ تکاثر ہے، کوثر ہی کوثر ہے۔ جو کچھ ملتا ہے اس کو رزق بناتے ہیں، رزق کے بعد اس کو برکت بناتے ہیں، برکت کے بعد اس کو کوثر بنا کر معاشرے کے اندر عام کر دیتے ہیں۔ لباس ایک ہے، خطبہ جمعہ کا دیتا ہے، ایک لباس کو دھو کر پہن کے جب ہاتھ کو ہلاتا ہے، کوئی آدمی آ کے کہتا ہے معاذ اللہ امیر المومنین تکبر کر رہا ہے، امام حسن نے کہا منہ بند کر، میرے بابا کے پاس ایک ہی لباس ہے، تکاثر نہیں لیکن کوثر بنا ہوا ہے۔ اور یہ بشریت کو بتا رہا ہے کہ لباس ایک ہی ہے، اور وہ جو خلیفہ مسلمین بنتا ہے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اتنا اٹھاؤ جتنا تمہاری زندگی چل سکے، اتنا اکٹھا نہ کرو کہ مرنے کے بعد ہتھوڑے سے سونے کو توڑا جائے۔ تکاثر والے اور تھے، کوثر والے اور ہیں۔ تکاثر سے کوثر تک زندگی ساری تکاثر، اس تکاثر سے نجات دینے کے لیے کیا کہا؟ راہ شہید پہ آؤ، شہید تمہیں یہ تعلیم دے گا۔ لہذا ہے آپ شہید کے آپ جا کر حالات دیکھیں، خدا شاہد ہے۔ وہی شہید عارف الحسینی، یہ چونکہ ہمارے لیے مشہود تھا اور معتبر افراد سے ہم تک یہ منتقل ہوا ہے۔ لاہور میں آیا ایک جلسہ تھا، کسی شخص نے آ کے پیسے دیے، کہا کہ آغا آپ کا گھر اتنا اچھا نہیں ہے، یہ پیسے لے لیں اور یہ گھر کی مد میں آپ کو خرچ کرنے ہیں، چونکہ جتنا دیتے تھے مدرسے میں دے دیتے تھے۔ پیسے دیے انہوں نے، البتہ پہلے یہ پیسے مرحوم نجفی صاحب کو دیے گئے، صفدر سے نجفی کو۔ تو انہوں نے کہا نا میری گھر کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے اٹھا کر شہید کو دے دیے، کہا یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ وہاں پہ پیواڑ میں آپ کا گھر اتنا چلیے آپ وہ بنوا لیں۔ خود شہید نے قبول نہیں کیا، کہا گھر ہے بالآخر رہتے ہیں، چل جاتا ہے۔
کہاں ایسے افراد ملیں گے آپ کو؟ مال نہیں ہے لیکن عزت کتنی ہے. یہی ہوتا ہے شہید جب جس راستے پہ چلتا ہے اس راستے کو اتنا روشن کر جاتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ جام حیات کو نوش کر کے مذہب حقہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. شہید جا رہے تھے حیدرآباد سے کراچی کی طرف، راستے میں دیکھا کہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے، اس نے ہاتھ دیا، شہید نے کہا گاڑی روک دو. گاڑی روکی گئی، دیکھا اس سے تو کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا شاید جاننا چاہ رہا ہوگا تو ہم تو خالی جا رہے ہیں، بٹھا لیں گے لے جائیں گے. تو اس نے آ کے کہا شہید سے کہ میں گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے، بارات آئی ہوئی ہے اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے بڑی گاڑی دیکھ کر یہ سوچا تھا کہ شاید تمہارے پاس کچھ ہو. شہید نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ کتنا چندہ ہوا ہے اکٹھا؟ وہ جتنا تک سارا اٹھا کر دے دو. چندہ سارا اٹھا کر دے کر کراچی چلے گئے، اور اسی دورے کے بعد شہید کی شہادت ہو گئی. اور شہادت کے بعد ٹی وی پہ جب اعلان ہوا کہ وہ آدمی شہید ہو گیا ہے، شکل دیکھی ہوئی تھی، جب ٹی وی پہ دیکھا سر پٹک کے بیٹھ گیا، کہا یہ انسان تھا. پورا گھر سنی تھا اور پورا گاؤں ان کی شہادت کی خبر سن کر شیعہ ہو گیا. شہید جب کوثر بنتا ہے مرنے کے بعد بھی اپنے آثار چھوڑ کر جاتا ہے. کوثر بنے، جب کوثر بنیں گے تو خداوند عالم کہتا ہے زندہ رہو گے، رزق ملے گا، وہ رزق عام کرو گے. یہ عام آدمیوں کے لیے خدا جن کو اپنا نمائندہ خاص بناتا ہے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. شہید جب راستے پہ چلتا ہے خدا پہ کوثر بن کر، پھر بشریت کی حیات کا سامان کر کے جاتا ہے. خوب یہ بنتے کیسے ہیں؟ کہ دنیا سے اعراض کر جاتے ہیں، اور جو بھی دنیا سے اعراض کر لے، دنیا سے منہ موڑ لے، وہ کوثر تک پہنچتا ہے. اور وہ جو دنیا سے منہ موڑتا نہیں ہے وہ کہاں؟ وہ تکاثر کا شکار ہے. خوب بات آگے عرض کر دوں، یہی وَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ دنیا کیا ہے؟ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ وَتَکاثُرٌ. یہ چار چیزیں سے دنیا یہ ہے، لہو و لعب ہے. جب دنیا لہو و لعب ہے، پہلا سوال خدایا اگر دنیا لہو و لعب ہے اور مذمت بھی آپ کرتے ہیں کہ جو دنیا کا شکار ہو جائے، جو دنیا دار ہو جائے، وہ کمالات کی دنیا سے رہ جاتا ہے، تو پھر خلق کیوں کیا آپ نے؟ خلق کس نے کی ہے؟ اللہ نے. مذمت کون کر رہا ہے؟ خود ہی. خود خلق کیا، خود مذمت بھی کر رہا ہے. یہ کہا بات کہیں سمجھ میں آنے والی ہے؟ وہ بات بھی خود کرتا ہے، مذمت بھی خود کرتا ہے. یہیں سے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ سمجھو کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. اگر دنیا کی حقیقت سمجھ آ جائے تو پتہ چلے گا خدا نے خلق کیا کیا ہے اور ہم نے بنایا کیا ہے. دنیا، حیات دنیا، صاحبان علم ہیں، لفظ دانایا یا داناوا دونوں تقرب کا معنی دیتے ہیں. دنیا کو دنیا تقرب کی وجہ سے بھی کہا جا سکتا ہے. کیوں؟ چونکہ پہلا عالم ہے جس کے انسان قریب ہوتا ہے. ادنا ترین مرتبہ عالم وجود کا جو پہلا ہے، قریب ترین عالم جو انسان سے وابستہ ہے، وہ عالم دنیا ہے. اگر یہ دانا آ سے ہو، حمزہ سے ہو، دال نون حمزہ، اس کا معنی ہوتا ہے پستی، دنی، پست انسان، فرومایا. اگر یہ دنیا داناوا یا دانایا سے ہو بے معنی تقرب، تو یہ عالم ہے جو قریب ترین عالم ہے انسان کے پاس. اور اگر حمزہ سے ہو اس کا معنی ہے دنی اور پست، اور حیات دنیا پست ہے. اور لفظ دنیا ہے بھی مؤنث، اور ادنا اس کی اس میں تفضیل ہے، پست ترین یا قریب ترین. اور حیات دنیا کہا، حیات دنیا کے یہ 5 مرحلے ہیں. یعنی ایک زندگی ایسی ہے جو پست ہے، ایک ایسی زندگی ہے جو اعلیٰ ہے. پس زندگیاں 2 طرح سے ہیں. بعض زندگیاں ایسی ہیں جو پست ہیں، اور بعض ایسی زندگیاں ہیں جو اعلیٰ ہیں. اسی لیے خداوند عالم سے جب یہ سوال ہوا خدایا آپ نے خلق کیوں کیا، علامہ طباطبائی نے المیزان میں جواب دیا، البتہ خوبصورت ہے اپنی حد تک. کہا کہ خدا نے دنیا خلق کی ہے لیکن وہ لائب نہیں ہے، یعنی خود کھیلتا نہیں ہے، کھیلنے کے لیے خلق کی ہے. البتہ معنی فقط یہی کریں کہ لہو و لعب کا معنی کھیل تماشا کہ نہیں ہے، کھیل تماشا معنی نہیں ہے. لہو و لعب ہے لیکن جس نے بنایا ہے حکمت کی بات کی ہے، یعنی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کھیل کا سامان ہونا چاہیے. علامہ نے مثال بھی عرض کی، کہتے ہیں کہ اگر آپ بچوں کو 8 گھنٹے کے لیے سکول میں رکھیں پڑھانے کے لیے، وہ بچہ ہے نا، تعلیم کے لیے آپ مدرسے میں بلاتے ہیں، تعلیم دینے کے لیے جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بچہ پھر تھک جاتا ہے. پھر اسکول کی کمیٹی نے میں کچھ کھیلوں کا سامان رکھا ہوتا ہے. وہ کھیلوں کا سامان کس لیے ہے؟ وہ خود کھیلتے ہیں نا، کس لیے ہے؟ بچوں کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے. اور یہ حکمت کا تقاضا ہے
کہ کھیلوں کا سامان رکھا جائے. کیوں؟ جس کو کمال پہ بلانا ہے تھک جاتا ہے. جب کمال پہ آئے گا تھک جائے گا. اس کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے لاو و لعب کو رکھا جاتا ہے. لاو و لعب کو رکھنے کے بعد اب اس کی تھکاوٹ کو دور کرنا ہے. اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے خداوند عالم نے لاو و لعب کا انتظام کیا ہے. یہی حیات دنیا. حیات دنیا انسان کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہیں. علامہ کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مطلب ہے لاہ بھی ہے، لاب بھی ہے، مخلوق خدا بھی ہے، اور خدا اس کا خالق بھی ہے، اور قابل مذمت بھی ہے. اس لیے خدا نے مذمت بھی کی ہے. البتہ حکمت کا پہلو بھی اس کے اندر پوشیدہ ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم کہیں لاہو و لعب مخلوق خدا ہے. لیکن اگر ہم نے دیکھا کہ نہ، لاہو و لعب اصل مخلوق نہیں ہے. حیات دنیا اصلاً اعتباری چیز ہے. اعتباریات کا دائرہ مخلوقات کے دائرے میں نہیں آتا. مثال عرض کرو، بعض چیزیں ہوتی ہیں وہمی، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا وجود خارج میں حقیقتاً موجود ہوتا ہے. مثلا فرض کریں ہم ذہن میں خیالی پلاؤ بناتے ہیں. ہم یوں کریں گے جی، ہم وہاں کریں گے جی، ہم معاشرے میں جائیں گے تو ہم ان کی تقدیر بدل دیں گے جی. یہ خیالات یہ کہاں ہیں؟ فقط ذہن میں. خارج میں ہیں؟ خارج میں نہیں ہے، اور مخلوق بھی نہیں ہے. وہ آپ کے ذہن کی ایجاد ہے، خارج میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خارج میں مدارس بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، ممبر بھی ہیں، لوگ بھی ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے جا کر ان کی رہنمائی کرنا اور ان کی ہدایت کرنا، یہ حقائق پہ مبنی ہے. وہ ہمارے اندر نہیں ہے. وہ یہیں پہ بیٹھ کے، یہ اعتبارات کی دنیا ہے. حیات دنیا یا دنیا کا تعلق، جس کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہے یہ دنیا؟ کیا ہے؟ الدنیا غری غیری قد طلقتک ثلاثا لا رجعت فیہا طلاق بائن. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا سے منہ موڑو، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کہا جاتا ہے دنیا سے منہ موڑو، مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں دنیا کو چھوڑو، زیارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بس پتہ چلا کہ ہمیں دنیا کا نہیں پتہ ہے. خود دنیا ایک اعتباری چیز ہے جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ جو کچھ خارج میں آپ کو نظر آتا ہے یہ مخلوق خدا ہے. اور مخلوق خدا کے لیے خداوند عالم نے یہ ارشاد، الذی احسن کل شیء خلقہ، جو بھی میری مخلوق ہے وہ حسن ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مخلوق ہے وہ حسن ہے، اور مخلوق کے اندر حسن ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر کا حسن نہیں ہے، مخلوق بھی نہیں ہے. وہ چیز جو مخلوق خدا ہے وہ حسن ہے، اس کے اندر حسن ہی حسن ہے، زیبائی ہی زیبائی ہے. اور جب دنیا کی خدا مذمت کرتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے دنیا مخلوق خدا نہیں ہے. پھر دنیا ہے کیا؟ اعتبارات کا نام، اور اس اعتبار کو دنیا کہا گیا. وہ کیا ہے؟ کتاب لی، کتاب حقیقت ہے، وجود خارجی رکھتی ہے. آپ بھی حقیقت خارجی رکھتے ہیں. دو تو ہمیں سامنے نظر آتی ہیں، بیچ میں ایک چیز اعتباری ہے جو نظر نہیں آتی، اور وہ کیا ہے؟ یہ میری ہے. یہ میری کہاں نظر آتی ہے؟ یہ میری ہے، یہ نسبت ہے. اسی میری کا نام دنیا ہے. یہ دنیا اعتباری ہے، اور اعتبار جب حقائق سے وابستہ کر لیتے ہو تکاثر کا شکار ہو جاتے ہو، اور جو نسبتوں کو توڑ دیتا ہے وہ کوثری بن جاتا ہے. دنیا اعتبارات ہیں، اور انہی اعتبارات کے کٹ جانے کا نام دنیا سے رخصت ہو جانے کا نام ہے. پہاڑ دنیا نہیں ہے، زمین دنیا نہیں ہے، یہ دریا یہ مخلوق خدا ہے. یہ سارا شامیانہ جو خدا نے کائنات میں بچھایا ہے یہ دنیا نہیں ہے، یہ مخلوق خدا ہے. ان مخلوقات خدا سے اپنے رابطے کو برقرار کر لینا یہ دنیا ہے، اور یہی پست ہے. میری کے جال میں پھنس جانا یہ دنیا ہے. اور جو دنیا میں مبتلا ہوتا ہے وہ تکاثر کا شکار ہو جاتا ہے. میری مسجد، میرا مدرسہ، میرے طالب علم، یہ میرا میرا کرتے کرتے کہاں پہنچے؟ تکاثر میں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر کا شکار ہوتے ہوئے کہاں گئے؟ قبروں میں پہنچ گئے، اور تکاثر سے نجات نہ ملی. شہید آتا ہے اس تکاثر سے جان چھڑانے کے لیے کہ دنیا
جو اعتبارات کا نام ہے، اور انہی اعتبارات کے اندر یہ جو پوری امت گرفتار ہے، اس امت کو معرفت دے کر ان کو اس جال سے نکال لیتا ہے، تکاثر کی زندگیاں چھوڑ کر کوثر کے راستے پہ گامزن کر دیتا ہے۔ دنیا وہ چیز جو مخلوق خدا ہے، وہ دنیا نہیں ہے۔ مخلوقات خدا سے رابطے برقرار کر لینا یہ دنیا ہے، یہ اعتبارات ہے۔ لہذا دنیا اس معنی میں خدا نے خلق نہیں کی ہے۔ خلق کس لیے کی ہے؟ یہ ساری چیز انسان کے لیے، اور انسان کو کہاں بلایا ہے؟ کمالات کے لیے۔ کمالات پہ آنے کے لیے خداوند عالم نے کیا کہا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو عالم بناؤ۔ جب عالم بن جاؤ، عالم بننے کے بعد علم کا ثمرہ جب تقویٰ کی صورت میں ظاہر ہو، تو پھر تقویٰ کے بعد تم مقام معرفت پہ آ جاؤ گے، اور مقام معرفت پہ بلانے کے لیے ہی انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ صاحبان علم ہے، میں آخری جملہ کہہ کے آپ کی زحمت تمام کر دوں، علم کمال ہے، تقویٰ کمال ہے، معرفت کمال ہے۔ عالم سے عارف بننے کے لیے خداوند عالم نے دنیا میں بھیجا ہے۔ علم کیا ہے؟ کمال۔ علم ہوتا کیا ہے؟ نور۔ اور جو نور ہوتا ہے وہ آتا کہاں ہے؟ قلب انسانی کے اندر۔ البتہ یہ قلب نہیں، اشارہ ہم ادھر ہی کرتے ہیں، لیکن یہ مراد نہیں ہے۔ قلب روحانی مراد ہے۔ یہ جسم کا قلب ہے تو روح کا قلب ہے، وہ الگ ہے۔ اس کے اندر خون ہوتا ہے، لیکن وہ جو روح کا قلب ہوتا ہے اس کے اندر علم ہوتا ہے، معرفت ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، درجات ہوتے ہیں، کمالات ہوتے ہیں۔ اس کے اندر آپ وہ آپریشن بھی کر کے دیکھیں، خون کا ایک لوتھڑا ہے اور بس، کچھ بھی نہیں ہے۔ علم سے تقویٰ، تقوی سے معرفت، اسی 3 منزلوں کو طے کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم کی حقیقت صاحبان علم آپ جانتے ہیں۔ علم اور معرفت دونوں میں فرق کیا ہے؟ معرفت اس کا معنی بھی ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، اور علم کا معنی بھی جاننا کرتے ہیں، آگاہی کرتے ہیں۔ عزیزان، علم کا تعلق ہمیشہ کلیات سے ہوتا ہے۔ فارمولے، قوانین، کلیات جو ذہن میں ہوں، ان سے متعلق جو چیز ہوگی اسے علم کہا جائے گا۔ ہیتہ ذہنی میں ہوتا ہے۔ ہیتہ ذہنی کے بعد اس کو جامع عمل پہنا کر آپ کو معاشرے میں ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر ثابت کر لیا آپ کو متقی کہا جائے گا۔ معرفت کیا ہوتی ہے؟ معرفت کا تعلق جزیات سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک جملہ ہے، آپ کہتے ہیں اگر آپ عقائد کی دنیا میں آئیں، آپ یہ نہیں کہتے علمت اللہ، میں نے اللہ کو جانا۔ کیا کہتے ہیں؟ عرفت اللہ، اللہ کو پہچانا۔ معرفت کا تعلق جزیات سے ہوتا ہے، علم کا تعلق کلیات سے ہوتا ہے۔ اس لیے علمت اللہ نہیں کہتے، عرفت اللہ کہتے ہیں۔ معرفت کا تعلق جزیات سے ہوتا ہے۔ وہ جو کلیات کے فارمولے لے کر تقویٰ کی صورت میں آ کر عملی جامہ پہناتا ہے، وہ معرفت کے باب میں ذات احدیت سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور جو ذات احدیت سے وابستہ ہو جائے وہ عارف بن جاتا ہے۔ شہید عارف کی پوری ذات یہی تھی، جو کچھ علم حاصل کیا تقویٰ کے سائے میں، اس کو جامع عمل پہنایا، جامع عمل پہنانے کے بعد عارف بن گیا۔ عارف بن کر کوثر کا پیغام دے کر دنیا سے چلا گیا، اور یہ راستہ پورا اس بشریت کے لیے ہموار کر گیا کہ اگر آنا ہے تو راستہ یہی ہے۔ جیسا کسی کے ساتھ کوئی درگیری نہیں، کسی کی بے احترامی نہیں، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ راستہ اگر چل رہے ہیں، اگر وقت آ گیا وہیں پہ گاڑی روک کر لبے سڑک نماز پڑھ کر، اگر شب جمعہ ہے تو وہیں پہ اپنی خاص آواز اور خاص لہجے میں وہیں پہ دعائے کمیل شروع ہو جاتی تھی۔ آخر کیا ہوا کہ شہید کے جانے کے بعد یہ سارا ماحول ہم سے چھن گیا۔ عزیزان یہ یاد رکھیں، اگر نعمت کی قدر کرو گے تو خداوند عالم مزید نعمتیں دے گا، اور جب قدر نہیں ہوگی تو جو ہیں وہ بھی چھین لے گا۔ عارف نے اپنی سیرت سے یہ ثابت کیا کہ میں فقط عالم نہیں تھا، عالم بھی تھا، متقی بھی تھا، اور متقی بننے کے بعد میں حقیقتاً معرفت کی دنیا میں زندگی بسر کر کے آپ کو دکھا گیا ہوں۔ یہی زندگی انسان کی، عالم بنے، متقی بنے اور عارف بنے۔ وادی عرفان میں جب آ جائیں گے اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب تکاثر سے نکل آتا ہے کوثر بن جاتا ہے۔ کتنے ایسے مدارس ہیں جن کی بلڈنگیں بوسیدہ ہیں لیکن وہ کوثر بن کر افراد کی تربیت کر کے معاشرے کو دے جاتے ہیں، اور کتنے ایسے تکاثر کے کاخ بنے ہوئے ہیں لیکن ایک آدمی اس سے کام کا باہر نہیں آتا ہے۔ یہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرکز تکاثر کا ہے یا کوثر کا ہے۔ تکاثر میں تو بہت زیادہ ہیں، نکلے کتنے ہیں؟
تہران کے اندر، مرحوم مجتہدی تہرانی، چھوٹا سا مدرسہ تھا، بوسیدہ سا، کوئی لش پش نہیں تھی، اتنا مزین بھی نہیں تھا، لیکن مرنے سے پہلے 4000 آدمی با اخلاق عالم تربیت کر کے معاشرے کے اندر چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ یہ زندگی کوثری ہے، تکاثری نہیں ہے، اور ہم تکاثر کا شکار ہیں۔ شہید یہی پیغام دیتا ہے کہ تکاثر سے کوثر تک آنا ہے آپ کو۔ تکاثر انسان کو زمین بوس کر دیتی ہے، کوثر انسان کی زندگی کے اندر عظمت پیدا کر دیتی ہے، اور اسی لیے خداوند عالم نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ اور یہ شہید کی یہ ساری زندگی صرف اور صرف اس لیے، البتہ یہ شواہد جو شہید کے ساتھ رہے ہیں وہ یقیناً بہتر جانتے ہوں گے، کیونکہ ہم تو اس وقت بچے تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ ان کی عظمت کیا ہے، اور نزدیک سے دیکھیں، البتہ جنہوں نے دیکھا ہے وہ جذب ہو جاتے تھے۔ اور ہوتا ہے جو بھی وجود کوثری ہوتا ہے وہ جذب کر لیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ چشمے سے دور ہو رہے ہوں؟ چشمے سے دور نہیں ہوتا ہے، دور ہوں گے تو مر جائیں گے۔ چشمے سے محبت ہوتی ہے، چشمے سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن فرق یہ آگا، آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، دنیا اور آخرت کی زندگی کا فرق یہ ہے کہ جہاں پہ انسان دنیا میں چشمہ دیکھتا ہے وہیں پہ جا کے ڈیرا ڈال لیتا ہے، سفر کر کے چشمے کے پاس آتا ہے۔ دنیا میں زندگی جب گزارتا ہے عالم متقی عارف بن کر، ان کے لیے بھی قانون یہی ہے کہ جہاں سے کوئی چشمہ پھوٹتا ہے وہیں پہ چلا جاتا ہے، چشمے کے ساتھ گھر بنا لیتا ہے، اپنا ڈیرا ڈال لیتا ہے، پھر چشمے کے پانی سے استفادہ کرتا ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی بالکل اس کے برعکس ہے۔ انسان چشمے کے پاس نہیں آتا، چشمے چل کر انسان کے پاس آتے ہیں، اور انسان کی عظمت اسی میں ہے۔ سورہ مبارکہ دہر میں وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، یہ خود جہاں پہ بیٹھ جائیں گے چشمہ بن جائیں گے۔ یہ آخرت کی زندگی آیا دنیا میں قابل عمل ہے یا نہیں ہے؟ وہ کئی ایسے لوگ تھے جو ان چشموں کے محتاج تھے، لیکن بعض ایسے تھے راہ خدا کے مسافر کہ جو جہاں بیٹھتے تھے چشمے پھوٹنے لگتے تھے۔ انسان کو اس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے، چشموں کا محتاج نہ ہو، چشموں کو اپنا محتاج کر دے، جہاں جائے بزم سجا لے۔ شہید کی ذاتیوں تھی۔ امام خمینی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب تبعید ہوئے نجف کی سرزمین پہ، شاہ کے خلاف جب تقریریں کرتے تھے، صدام کی طرف سے پیغام ملا کہ آج کے بعد آپ کو اجازت نہیں ہے اس کے خلاف بات کرنے کی، اگر آپ نے ان کے خلاف بات کی تو ہم آپ کو نجف سے نکال دیں گے۔ امام خمینی نے پلٹ کر جملہ کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خمینی نجف اور کربلا کا محتاج ہے؟ خمینی جہاں جائے گا نجف و کربلا برپا کر دے گا۔ یہ ہے آخرت کی زندگی جس کا نمونہ ہمیں دنیا میں ملتا ہے۔ عارف بھی یوں تھا، زندگی ایسی تھی، اور قرآن نے کہا کہ متقی عالم اور عارف ہوتا ہی وہ یفجرونہا تفجیرا، خود چشموں کو جنم دیتے ہیں اور چشمے پھوٹنے لگتے ہیں ان کے وجود سے، ان کی سیرت سے۔ اور جہاں پہ یہ پہنچتے ہیں قتال کی دنیا میں، وہ مرتبہ پھر یہ ہوتا ہے کائنات کے اندر کہ خداوند عالم ان کو اسوے کے طور پہ، نمونے کے طور پہ بشریت کے اندر متعارف کرواتا ہے۔ کیونکہ برسی اس شہید کی تھی، اسی کے حوالے سے چند ایک معروضات پیش کرنا تھی۔ مقام شہادت، شہید یہ تھا، اور شہادت کون سا مقام ہے؟ درجات اور کمالات انسانی میں اگر آپ جا کر دیکھیں، خوب کئی ایک درجات ہیں۔ انسان پہلے مسلم ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، مومن کے بعد متقی ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے، صابر کے بعد محسن ہوتا ہے، محسن کے بعد صاحب ابرار ہوتا ہے، صاحب ابرار کے بعد علیین تک پہنچتا ہے، علیین کے بعد مقربین میں ہوتا ہے، مقربین کے بعد مخلصین میں ہوتا ہے، مخلصین کے بعد مقام رضا ہے، رضا کے بعد مقام تسلیم ہے۔ خود یہ شہید کہاں پہ ہوتا ہے؟ اب یہ درجات ہیں، میں نے ایسے ہی طوطا وار بیان کر دی ہے، اور ہر کمال کے پیچھے ایک حقیقت کار فرما ہے۔ وہ ابرار کی منزل بہت بلند منزل ہے، وہ ابرار تک جانے کے لیے کیا کرو؟ خوب ہم منہ بھر کے دعائیں بھی کر دیتے ہیں وَحْشُرْنَا مَعَ الْمُتَّقِينَ وَالْأَبْرَارِ، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ ابرار کی دنیا پہ آنے کے لیے یا ابرار کے مقام پہ آنے کے لیے کرنا کیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے 4 کلمے استعمال کیے، کبھی عمل بر ہوتا ہے، کبھی عمل حسن ہوتا ہے، کبھی عمل خیر ہوتا ہے، کبھی عمل صالح ہوتا ہے، اور سب کا ترجمہ ہم ایک ہی کر دیتے ہیں، نیک عمل۔ نا عزیزان محترم، ہر کلمے کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ وہ عمل بر یا ابرار بننے کے لیے ہوتا کیا ہے؟ ابرار جب بنتا ہے انسان، عمل بر، لفظ بر یا لفظ بر دونوں ہیں، بر اس کے مقابلے میں ہے، بار کے مقابلے میں، بر خشکی، اسی سے کلمہ بر زہر کے ساتھ نکلا۔ بر کون سا عمل ہے؟ ہر عمل عمل بر نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون سا عمل عمل بر ہے؟
کہ بس اوقات انسان نفس نفسی کے عالم میں فقط اپنی ذات کی فکر کرتا ہے، اپنی ذات کو بچانے کے چکر میں ہوتا ہے. جب اپنی ذات کو بچاتا ہے اور جو اعمال انجام دیتا ہے، ان اعمال کو عمل بر نہیں کہا جاتا. وہ عمل جس کے سائے میں تم خود زندگی بسر کرو وہ عمل بر نہیں ہے. جو خودی کا نعرہ لگا کے خود کو بچانے کے چکر میں ہوتا ہے وہ عمل بر کا مصداق نہیں ہوتا. لہذا جب دعائیں کریں کہ باشرنا مع المتقین والابرار، پہلے پڑھ لیں کہ ابرار ہوتے کون ہیں، عمل بر ہوتا کیا ہے. عمل بر کے بعد یہ دعا کرو کہ یہ عمل ہم نے انجام دیا ہے، پھر دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب عمل سے آپ نے ثابت کر دیا، خدا ابرار کے ساتھ محشور کر ہی دے گا. وہ عمل بر کیا ہے؟ کون سا عمل بر ہے؟ کہ عمل بر وہ ہے کہ جس عمل کے سائے میں دوسری مخلوق بھی آ کر اپنی حیات کو دوام دے سکے، وہ عمل بر ہے. اپنی زندگیوں میں دیکھیں کون کون سا ایسا عمل انجام دیا ہے جو عمل بر ہے. عمل بر عمل انجام دینے کے بعد کہ ایک ایسا عمل کہ رہتی دنیا میں بشریت اس عمل کے سائے میں آ کر زندگی بسر کرے گی، وہ عمل بر ہے. اور مقام شہادت کہیں اس سے بالاتر ہے. ابرار کے ساتھ محشور ہونا کوئی چھوٹی بات ہے. شاہ کے زمانے میں آپ کو آزادی نہیں تھی، عزاداری کروانے کی آزادی نہیں تھی، مساجد میں آزادی نہیں تھی، کہیں بھی آزادی نہیں تھی. کیا کیا خمینی اگر خود بہشت میں جانا چاہتا تو وہ حد بلوغ سے پہلے نماز شب کا پابند تھا، جنت میں پہنچ جاتا. لیکن جنت میں پہنچنا اس کے لیے معیار نہیں تھا، جنت میں لے کر جانا معیار تھا. شہید اگر بہشت میں جانا چاہتا تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. شہید اگر خود ذاتی طور پہ، یہ سب طلاب نجف بتاتے ہیں کہ سرزمین نجف پہ گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم نے شہید کی نماز شب قضا ہوتی ہوئی نہیں دیکھی. عزیزان آج تو سب سہولتیں موجود ہیں. جس وقت بھی آپ اٹھ کے اگر غسل کر کے بھی پڑھنا چاہیں، ٹھنڈا پانی نہیں ہے، گرمی سردی میں آپ کے لیے انتظام ہے. لیکن پھر بھی نہ اٹھیں اور نماز شب بھی نہ پڑھیں اور پھر دعائیں یہ کریں واحشرنی مع المتقین والابرار. یہ انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے. کوئی ایسا کام کرو جس کام کے سائے میں بشریت اپنی حیات کو آگے بڑھا سکے. شہید نے اپنی زندگی میں یہ ثابت کیا کہ میں ہر عمل نہیں کرتا ہوں، جو عمل بر ہوتا ہے وہی انجام دیتا ہوں. اور آج پاکستان کی تشیع شہید کے دسترخوان سے ارتزاق کر رہی ہے. عمل بر ایسا عمل جس پہ بشریت آ کر بیٹھتی ہے. عزیزان عمل سے پہلے علم کی دنیا میں جا کر پہلے ذہنوں کو آمادہ کرو، اور ذہنوں کو آمادہ کرنے کے بعد مقام عمل میں آ کر ان کو دسترخوان بر پہ بیٹھاؤ. تب پتہ چلے گا کہ تم شہید کے راستے کو چلا رہے ہو. آپ نے معروف داستان سنی ہے حشام ابن حکم کی. حشام ابن حکم نے کیا کیا؟ سوریہ میں گیا، کسی شخص سے جا کے مناظرہ کیا. مناظرہ کرنے میں سنا ہوا ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے. اور متعدد اس نے سوال کیا، آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہا یہ کون سا سوال ہے؟ کہا نہیں، میرے سوال اسی طرح کے ہیں لیکن آپ جواب دیتے رہو. آنکھیں ہیں؟ کہا ہیں. کیا کرتے ہو؟ کہا دیکھتا ہوں. کان ہیں؟ کیا ہیں؟ کیا کرتے ہو؟ سنتا ہوں. ناک ہے؟ کیا کرتے ہو؟ سارا اس نے بتایا. بتانے کے بعد آخری میں کہا دل بھی ہے؟ کہا ہے. کہا اس کا کیا کام ہے؟ کہا انہی سب کو کنٹرول کرتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو یہ سارے اعضاء مفلوج ہو جاتے ہیں. کہتا ہے کتنا احمق ہے تو انسان، تیرے چھوٹے سے مختصر ڈھانچے کے لیے تجھے بغیر امام کے خداوند عالم نے دنیا میں نہیں بھیجا ہے تو پوری کائنات بغیر امام کے بن گئی. حشام ابن حکم نے کیا کیا؟ نظام امامت کا تعارف کروایا کہ نظام امامت یہ ہے. نظام امامت کو رائج ہونا چاہیے. پوری بشریت نظام امامت کے دسترخوان پہ بیٹھ کر لقاء اللہ کی منزل کو طے کرے. یہ تھیوری تھی، یہ علم تھا، یہ آگہی تھی. مقام علم میں اس نظریے کو جا کر بیان کیا، اور جب واپس آیا زمانے کے امام نے اٹھا کر اس کو گلے سے لگا لیا. ہے یا نہیں ہے؟ امام صادق نے کیا کہا؟ حشام وہ ذرا مناظرہ سناؤ نا جو تم نے شام میں بیان کیا تھا. کہ مولا آپ کے سامنے. کہا نہیں، میں حکم دے رہا ہوں تم بیان کرو. بیان کیا، امام نے گلے سے لگا لی. عزیزان جو نظام امامت کی تھیوری پیش کرتا ہے اس کو زمانے کا امام اٹھ کر گلے سے لگا لیتا ہے، اور جو پورے نظام امامت کو عملی جامہ پہنا دے. ایران کی سرزمین کے اندر نظام امامت کا عملی نمونہ خمینی نے پیش کر دیا. اس خمینی کے زمانے کا امام اس کو اپنے گلے سے نہیں لگائے گا؟ ہم کہاں ہیں اور تعلیمات دین کہاں ہیں؟ نظام ابرار
نظام ابرار کے آنے کے لیے علمی مشکلات ان کی حل کرو، علمی مشکلات حل کرنے کے بعد میدان عمل میں اسی نظام کو عملی جامہ پہناؤ، اور اس کا سچا پیروکار شہید عارف الحسینی، جس نے زندگی بھر اسی نظام امامت کو متعارف کروانے کے لیے، اور کہتے تھے شہید کبھی کبھی کہ ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ میری زندگی گزر گئی ہے اور میں نے ابھی تک اپنے آپ کو فقط شیعہ ہونا ثابت کیا ہے۔ عجیب بات نہیں ہے؟ یہ قوم کی ذلت اور رسوائی کا نمونہ نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے میدان منا میں خطبہ دیا تھا، عزیزان ضرور جا کر پڑھیں، خطبہ دیا، بڑے بڑے ذمہ دار جو دین کے تھے ان کو بلایا، بلانے کے بعد امام علیہ السلام نے چند مطالب ذکر کیے، ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور ایک علماء بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، بڑا مفصل ہے۔ امام نے کہا بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، یہ کیا تھی قوم کا خدا نے ان پہ قیامت تک لعنت کی، اور ان کے علماء پر بھی قیامت تک لعنت کی، اور دونوں کی خصوصیات ذکر کی۔ کہا قوم پہ کیوں لعنت کی؟ کہا ہمیشہ حق کے مقابلے میں ٹال مٹول سے کام لیتے تھے، آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں، آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں، جو ٹال مٹول کرتا ہے وہ ملعون بن جاتا ہے۔ کہا قوم یہ تھی، اور علماء پہ خدا نے قیامت تک لعنت کی۔ کہا اس ان پہ کیوں ہے؟ کہا علماء کا کام یہ تھا کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کی جیبیں خالی کرتے تھے، اور اپنا گھر سنوارنے کے لیے لوگوں کو جہنم سے ڈرا کر ان سے پیسہ نکلوا کر اپنی دنیا آباد کرتے تھے، اس لیے خداوند عالم نے قیامت تک ان علماء پہ لعنت کی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اس زمانے میں یہ کہا کہ آج امت بھی وہی بنی اسرائیلی بنی ہوئی ہے، اور وہ جو تم دین کے ٹھیکیدار ہو تم بھی علماء بنی اسرائیلی بنے ہوئے ہو۔ لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کر کے جیب بھر لینا اور بات ہے، دین محمدی کو بیان کر کے لوگوں سے گالیاں لینا اور کام ہے۔ شہید نے دین مبین کو واضح کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی دین مبین کی تغلیب میں خرچ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مقام معرفت پہ پہنچا کے لوگوں کے لیے یہ دسترخوان ہموار کر دیا۔ آج ہم اسی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ آیا ہم نے مقام شہید کو پہچانا یا نہیں، خود شہید عارف کو پہچانا یا نہیں، ان کی خدمات کو پہچانا یا نہیں، ان کی زندگی پہ چل کر ہم نے بھی دین کی کوئی خدمت کی ہے یا نہیں کی۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان راہیان نور اور راہیان سبیل اللہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر ان راہوں کو ہموار کیا ہے، ان راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا ہے، الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں شہید ہماری دعاؤں سے درجات عالیہ پہ نہیں پہنچیں گے، اگر ہماری دعاؤں میں کوئی دم ہے اور ان دعاؤں میں کوئی اثر ہے کہ جن سے ان کے درجات متعالی ہو سکتے ہیں، الہ العالمین ہیں ان کے درجات متعالی تر کر دے۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جب اس دنیا سے جائیں تو استقبال کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ سے یہی شہداء ہمارے استقبال کے لیے آئیں، اور اپنی آغوش میں لے کر وہ جو آخرت کی سخت ترین منازل ہیں ان میں سہارا بن کر ہماری معاونت اور ہماری مدد کر سکیں۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں جس مقصد کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر اس عالم غربت میں آئے ہیں، اس مقصد میں کامیاب اور کامران ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان، عمل، علم کے ذریعے اہل بیت کے مکتب کی ترویج کرنے والوں میں شمار ہوں۔ الہ العالمین ہمارے زمانے کے امام کے دل کو ہم سے خوشنود اور راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان اور انصار میں قرار دے، ہمیں ان کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت سے بہرمند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین صلوا علی محمد۔